حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس آیت مقدسہ کی تلاوت اور ترجمہ سے معلوم ہوا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اگر ایک امیر پر ہیں تو ایک غریب پر بھی، اگر ایک غنی پر ہیں تو ایک مفلس پر بھی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اپنے امتحانات میں، مشکلات میں ہیں، اللہ کے وہ بندے جن کی زندگی پریشانیوں میں گزر رہی ہے، جن کی زندگی مفلسی میں گزر رہی ہے، جن کی زندگی غریبی میں گزر رہی ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کے دعاؤں کا وعدہ کیا ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لحاظ سے کچھ دعائیں آپ کی جو آپ کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی ہیں، اس پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی خضوع کے ساتھ اگر دعا کرے، دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگرچہ آپ کو کبھی یہ لگے کہ میں نے یہ دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو یہ آپ کا سوچنا بالکل شرعاً غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں دینے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک پہنچا ہے، کہاں تک پہنچنے والا ہے، اس کے اندر کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر ان دعاؤں کے بدلے جس دعا کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کے اوپر زیادہ ہوں، اور ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں دینے والا ہے۔
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور جو مایوس ہو گیا اس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، منافقت آ گئی، یعنی اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا۔ اور جب اللہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا تو پھر ساری دنیا آپ کے 10 روپے کمانے میں پوری دنیا طاقت لگا لے، آپ 10 روپے نہیں کما پائیں گے۔ آپ کو جو کچھ حاصل ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ایک بندے کی یہ اوقات نہیں کہ وہ ایک دن اپنی کمائی سے ایک دن کا رزق اپنے ہاتھوں سے کھا لے۔ اگر آپ پورے دن محنت کریں، آپ ایک دن میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے آپ حاصل کر لیں، لیکن اگر شام ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی روپیوں کو آپ کے اوپر خرچ کرنے سے روک دے، معذور کر دے، تو آپ اس میں سے 1 روپیہ نہیں کھا پائیں گے۔ خدا نخواستہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کر دے، آپ نے پورے دن آپ نے کمائی محنت کی، مشقت کیا، تجارت کیا، کافی نفع اٹھایا، پیسہ کمایا، لیکن شام ہوتے ہوتے آپ کے انگ، آپ کا بدن کام کرنا چھوڑ دیا، آپ کے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر رہا ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا طاقت لگا لے، سارے دنیا کے ڈاکٹر اکٹھا ہو جائیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو آپ کے حلق سے ایک چاول کا لقمہ بھی نہیں اتر سکتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندوں پر اتنا ہی مہربان ہے جتنا ایک امیر بندے پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غریب بندے پر مہربان ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ اب اگر کوئی شخص یہ پتہ لگانا چاہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کمائیں، کتنی برائیاں کی ہیں، تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کتنے ہمارے پاس گناہ ہیں۔ لیکن ایک امید ہوتی ہے، جس امید کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بس اسی پر آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اب کوئی بھی اعمال ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی کار خیر ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند ہو گیا تو انشاءاللہ آج ہی سے تراویح شروع ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوا تو کل سے تو تراویح ہونی ہی ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ رمضان المبارک کو یا اس کی تیاری ایک مسلمان کو کس طرح کرنا چاہیے، کس انداز میں کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ لگائے، کیسے پتہ چلے کہ ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس کی تیاری شروع کرنے کا مطلب یہ ہے، رمضان کی استقبال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ حضرات جو پورے سال 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ رمضان کا استقبال اس طرح کریں، تیاری اس طرح کریں کہ رمضان المبارک سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی مسجد میں آنا شروع کر دیں۔ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مستعد ہو جائیں عبادت کرنے کے لیے، اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ، نہایت جو ہے آسودگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیں، تاکہ رمضان آتے آتے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تب یہ آپ کو نہ لگے کہ ارے میں نے تو ابھی رمضان کے لیے کپڑے نہیں تیار کروائے، رمضان میں جو لباس پہن کر کے ہم کو نماز تراویح میں جانا ہے وہ تو ابھی گندا پڑا ہے۔ اس طرح یہ حال، یہ ماحول آپ کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تیاری کا مطلب یہی ہوتا ہے، استقبال کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو
جو بندہ مومن رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، رمضان کے آنے کا خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے جانے پر غم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو شخص رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جانے پر غم کا اظہار کرتا ہے۔ ابھی تو نہ روزے رکھا، نہ رمضان المبارک کی قدر کیا، نہ اس میں نیکیاں کمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سوچئے، ابھی تو رمضان کے ایک روزے بھی نہیں رکھا ہے، ابھی رمضان المبارک میں کوئی نیکیاں نہیں کمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ وعید کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے اپنے بندے مومن کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے دیتا ہے، وعدہ لیتا ہے، واجب فرما دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، جو شخص رمضان المبارک پا کر کے اس میں نیکیاں کمائے، نیک اعمال کرے، نماز تراویح ادا کرے اور دیگر عبادات سے اپنے آپ کو مزین کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کہاں تک لے جائے گا؟ اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک آنے والے دن میں کل یا پرسوں شروع ہو جائے گا، تو آپ وہ احباب جو پورے سال نماز ادا نہیں کرتے، آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے اندر اس ماہ میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، مسجدیں سجی ہوتی ہیں، لیکن کچھ وہ حضرات جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ان کے لیے سب سے اچھا اور بہترین موقع ہے کہ آپ تمامی حضرات جنہیں اچھے سے اور جو طریقہ نماز کا ادا کرنے کا ہے، اگر اس طریقے سے آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہترین موقع رہتا ہے رمضان المبارک کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے ارکان، اس کے طریقے، اس کے پڑھنے کے طریقے، یہ تمام چیزیں آپ حاصل کر لیں، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر نماز کے فرائض کے بعد لوگ یکبارگی باہر چلے جاتے ہیں، جیسے جمعہ میں یکبارگی باہر ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم آپ اتنا سوچیں کہ ہر نماز کے بعد 2-4 رکوع ہی صحیح، 2-4 آیت ہی صحیح، 2-4 ورق ہی صحیح قرآن شریف کی تلاوت ضرور فرمائیں۔ اور جو حضرات قرآن شریف جنہیں پڑھنے نہیں آتی، جنہیں اس کا علم نہیں ہے، وہ حضرات کے لیے بہترین موقع رہتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں جہاں تک ہو سکے قرآن شریف سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کا احترام بھرپور انداز میں فرمائیں۔ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کے بدلے 70 فرائض کی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو شخص ایک نفل نماز ادا کر لے اس کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ درود شریف کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھ لے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 درود شریف پڑھنے کی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک ان کے لیے نہایت بہترین اور سنہرا موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اس سال ہمیں انشاءاللہ العزیز ملے گا، آپ دیکھیں کہ کتنے حضرات ایسے ہیں جو سوچے تھے کہ رمضان المبارک آئے گا، اس میں نیکیاں کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کریں گے، لیکن آپ خود دیکھیں، اپنے صفوں میں دیکھیں کتنے حضرات جو پچھلے سال رمضان المبارک میں تھے اس سال حاضر نہیں ہیں۔ کیوں؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ جو عبادت ابھی کر لیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادت و ریاضت ابھی کر لے جائیں گے،
کل کا کیا بھروسہ، زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ لیکن آپ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں صدقات کریں اور اپنی رقم کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ زکوٰۃ تو ایک ایسی رقم ہے کہ اگر کوئی شخص جان لیجیے کہ وہ ایک طرح کا میل ہوتا ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کا میل ہوتا ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ نکال دیں گے، آج کتنا سالوں سال سننے میں آتا ہے کہ فلاں فیکٹری میں آگ لگ گئی، فلاں جہاں چوری ہو گئی، فلاں دکان لوٹ لیا گیا۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے پھر اس کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، یقین جانیے کہ آپ کے مال میں کبھی نہ تو کوئی خرابی آئے گی نہ تو کوئی کمی آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا کہ اگر آپ اس سال زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اگر اس سال آپ کی زکوٰۃ 10,000 روپے نکلی ہے تو یقین جانیے آپ کو اس کا اندازہ اگلے سال ہو جائے گا کہ جو زکوٰۃ کی رقم آپ کی 10,000 اس سال نکلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو اتنا زیادہ ادا کیا کہ اگلے سال 20,000 زکوٰۃ آپ کی نکلے گی۔ لیکن اگر خلوص للہیت کے ساتھ آپ اپنے رقم کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے کہ جیسے شہر کی کئی مسجدوں میں تراویح کی نماز تو پوری ہوتی ہے، لیکن چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر 10 دن میں قرآن شریف مکمل کر دیا جاتا ہے۔ عوام کیا سوچتی ہے، پڑھنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آج قرآن مکمل ہوا تو آج تراویح بھی مکمل ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تراویح تو چاند دیکھ کر کے شروع کرنی ہے اور چاند ہی دیکھ کر کے چھوڑنی ہے۔ اب وہ حضرات جو 10 دن کی تراویح ادا کرتے ہیں تو چونکہ وہ 10 دن کی تراویح نہیں ادا کرتے، وہ 10 دن میں قرآن مکمل سنتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ تراویح تو آپ کو پوری پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ جائیں انجمن میں 6 دن کی تراویح ادا کر لیں اور جب 6 دن ہو جائے تو اس کے بعد اس سے آپ سبق دوش ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے ذمے جیسے پہلی تراویح تھی اسی طرح بقیہ اور بھی 29 اور 30 تراویح بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج قرآن 6 دن میں مکمل ہوا، 10 دن میں مکمل ہوا تو آپ کے ذمے سے تراویح بھی ختم ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو تراویح کی نماز پوری ادا کرنی ہے۔ جب تک چاند نہ نظر آ جائے تب تک آپ کو تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو جس طرح آپ اس دوران چھوڑ رہے تھے، جس دوران آپ تراویح پڑھ رہے تھے 10 دن کے اندر، اگر بعد میں 10 دن کے چھوڑیں گے تو جس طرح ابھی گناہ ملے گا اسی طرح آپ کو بعد میں بھی گناہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ 10 دن پڑھ لیے تو آپ بس سبق دوش ہو گئے، آپ کی تراویح مکمل ہو گئی۔ آپ کا قرآن سننا مکمل ہوا ہے، تراویح نہیں مکمل ہوئی ہے، کیونکہ تراویح تو جاری ہے۔ اب 10 دن مکمل ہونے کے بعد قرآن شریف پھر چھوٹی تراویح شروع ہو جاتی ہے، علم ترا سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے اور انمول تحفہ ہے کہ آپ نے 10 دن 6 دن محنت کر کے قرآن مجید مکمل سن لیا، سماعت کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ کو علم ترا سے تراویح پڑھنی ہے۔ اب اس میں تو اور آسانی ہے، کم سے کم وقت لگتا ہے علم ترا سے تراویح سننے میں، زیادہ سے زیادہ آدھی گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ لگتا ہے، اور بڑی تراویح جو 6 دن میں اور 10 دن میں مکمل ہوتی ہے اس میں تقریباً 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک لگ جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے تو انمول تحفہ ہے یہ کہ آپ 10 دن محنت کریں، اس کے بعد آرام سے پڑھنے والی نماز پڑھیں، آپ کی قرآن بھی مکمل سماعت کرنا مکمل ہو جائے گا اور آپ کو ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ دوسری چیز کہ وہ حضرات جو نوجوان ہیں جن کے پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے، جو کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ نفل نمازیں جہاں تک ہو سکے کھڑے ہو کر کے ادا کریں، جہاں تک ہو سکے
نفل نمازیں کھڑے ہو کر کے ادا کریں۔ بیٹھ کر کے تو بوڑھے، ضعیف، کمزور لوگ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے نماز ادا کریں گے تو نہیں نماز ہوگی۔ نفل نماز کا دو طریقہ ہے، آپ کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، فرق صرف نیکیوں کا، ثواب کا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو آپ کو 100% ثواب ملے گا، اور اگر آپ بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو آپ کی نیکیاں 50 ہو جائیں گی، 50% کر دی جائیں گی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیر کو سلامت رکھا ہے، صحیح سالم رکھا ہے، آپ کے قدموں میں توانائی ہے، آپ کے پیروں میں طاقت و قوت ہے، تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ نفل نمازیں بھی آپ کھڑے ہو کر کے ادا کریں۔ تیسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ ہماری وہ نوجوان بھائی جو اس ماڈرن دور میں کچھ ایسے لباس پہن کے آتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا آدھا سطر کھل جاتا ہے۔ اب جب سطر کھل جائے گا، جو بدن کا حصہ نماز اور غیر نماز میں ڈھکنے کا حکم ہے، جس کا ڈھکنا فرض ہے، اگر وہ سطر، وہ بدن کا حصہ آپ کا نماز میں کھل جا رہا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اور آپ کی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ تو وہ حضرات جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ماڈرن دور کا وہ لباس جو اس سمے بہت شارٹ کٹ والا لباس چلا ہے، شرٹ ہوتی ہے کہ بندہ سجدے میں یا رکوع ہی میں جاتا ہے تو اس کا پیچھے سے آدھا سطر کھل جاتا ہے۔ اب اس میں اس سطر پر کھلا تو اس کو گناہ ملا، اور اس پر اگر کسی کے نظر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو گیا۔ تو اب بہتر طریقہ یہ ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے جو پابند حضرات ہیں، جو پابندی کرنے والے نوجوان حضرات ہیں، وہ اپنا لباس جمعہ کے لیے الگ رکھتے ہیں۔ جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، وہ لباس جمعہ کے لیے اپنا الگ رکھتے ہیں اور کرتے اور پیجامے میں پڑھنے آتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ ہے، آپ بھی اپنائیے، یا ہر بندے کو یہ چاہیے، ہر نوجوان طبقہ ہو یا لڑکپن ہو یا جوانی ہو، کوئی بھی عمر ہو، آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ پینٹ اور شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ 2-4 جوڑی کرتے کا بنا لیں۔ اگر آپ ایک جوڑا پینٹ اور شرٹ لیں گے تو اتنے رقم میں، اتنے پیسے میں 4 کرتا پیجامہ مل جائے گا آپ کو۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس کی عبادت کو ضائع نہ کریں، اور کسی وجہ سے آپ پر کوئی عائد ہو، کوئی گناہ لازم آئے، آپ ہرگز اس سے پرہیز کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے وہ لباس جو بڑی شارٹ کٹ ہیں، جو شرٹ ہیں، ان کو ہرگز نہ استعمال کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے کرتے اور پیجامے کا استعمال کریں، اور اسی میں آپ نماز ادا کریں۔ کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے جمعہ کی نماز میں، دیگر نمازوں میں بھی، کہ ان کے سطر کھل جاتے ہیں، بڑا خراب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ بتائیے اللہ کے گھر میں بندہ موجود ہے، عبادت کرنے کے لیے آیا، نہا دھو کر کے آیا ہے، اور اس کے بعد نیکیوں کے معاملے میں کچھ نہیں، نیکیاں کچھ نہیں کما کے لے جا رہا ہے، ایسے ہی چلا جا رہا ہے، بلکہ مسجد سے جاتے وقت گناہ لد کے جا رہا ہے۔ ایسے لباس ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور جہاں تک آپ سے ہو سکے، اور ایک بات اور عرض کرنی تھی، وقت ختم ہو گیا، کہ وہ حضرات جو فطرہ نکالتے ہیں رمضان المبارک میں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کیا جاتا، ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نکلنے کے بعد آپ فوراً اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور ادا کر دینا اس کا بہتر اور اچھا بھی ہے، کیونکہ جو حضرات اس کے اہل ہیں، جو اس کے لائق ہیں، جن کو دیا جاتا ہے، اگر ان کو وقت پر دے دیا جائے تو ان کا کسی کام میں آ جائے گا۔ آپ ایسے وقت میں دیتے ہیں کہ عید کی نماز سے چند منٹ پہلے دیتے ہیں، اور مسجد میں آتے تو ڈھونڈتے ہیں مدرسے والے کہاں، غریب کہاں ہے، کہاں کون ہے، سب نفسی کا عالم رہتا ہے، ایک دم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بس کہاں کوئی مل جائے دے دیں اس کو فوراً۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو آپ اپنی فطرے کی رقم جہاں تک ہو سکے 10 رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کر دیں،
تاکہ اس سے سبکدوش ہو جائیں اور آپ کی نیکیوں میں پورا مہینہ اور بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک میں اس کا احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کر لیں۔